یہ تو سب جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور رسالت اور خلفائے راشدین کے دور خلافت تک عنان حکومت اور حکومت کی امارت اچھے طریقے سے چلتی رہی۔ اس میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 ماہ کا دور خلافت بھی شامل ہے۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ نے یہ امارت اور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیوں کی، جبکہ خلافت کے سب سے بڑے حقدار خاندان اہل بیت ہی ہو سکتے ہیں، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خونی تعلق ہے، تو ان سے بڑھ کر خلافت کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا 6 ماہ کا دور خلافت یہ سمجھنے کی بات ہے، پوری امہ مرد و زن کے سمجھنے کی بات ہے۔ وہ جو پڑھے لکھے خواتین و حضرات ہیں اور آنے والی ہماری نسلیں ہیں، اس پہ غور کریں اور تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جو تاریخ جیسے ہم تک پہنچی بس اسی کا بیان ہونا چاہیے، وہی لکھی جانی چاہیے، وہی نسلوں تک پہنچنی چاہیے، وہی ہمارے آنے والی نسل کا مستقبل ہونا چاہیے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 ماہ کا دور خلافت انتہائی پرامن دور خلافت تھا، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، حالانکہ وہ 2 گروہ کشت و خون پر آمادہ ہوں گے۔ تو چونکہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف النفس تھے، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مصداق بھی ہونا چاہتے تھے تاکہ امت کے اندر کسی قسم کا فتنہ، فساد اور شر انگیزی جنم نہ لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی سے، یہ نہیں کہ آپ کے پر کوئی زبردستی تھی، آپ پر کوئی کسی قسم کا دباؤ تھا، پریشر تھا، نہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی باغ ڈور اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اور امت کو ہر قسم کے فتنے سے بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دی تھی۔ اب ہم کسی طرح بھی اس بات پہ اپنی زبانیں تان دراز نہیں کر سکتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکومت یا امارت امام حسن مجتبیٰ سے چھین کر لی تھی، نہیں۔ اور اس ساری حقیقت پر اکابرین امت کا، صلحائے امت کا، سلف صالحین کا اتفاق ہے، اور ان میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن میں امام ظاہری بھی ہیں، امام قرطبی بھی ہیں، اور دیگر آئمہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جید ہستیاں ہیں، اور انہوں نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اتنا پرامن تھا 6 ماہ کا کہ اس میں کسی قسم کا فتنہ فساد نہیں ہوا۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ لوگوں میں اختلاف نہیں تھا، اس دور میں اختلاف تو تھا اور یہ ہر دور میں ہوا کرتا ہے، مگر امام حسن مجتبیٰ کا دور خلافت ایک مثالی دور خلافت مانا جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی ہے، ان کے شب و روز کو اپنے کردار میں ڈھالا ہے، اور پھر ان کی تربیت کرنے والی سیدہ کونین ہیں اور مولا علی شیر خدا ہیں۔
تو ان شہزادگان کی تربیت میں، ان کے فہم میں، سوچ میں، ادراک میں، ان کے شعور میں، ان کے علم میں اور ان کے اعلیٰ ظرفی کے اندر کسی قسم کی کمی کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ وہ جن کی تربیت امام الانبیاء کرتے ہوں وہ پرامن کیوں نہ ہوں گے؟ وہ جن کی تربیت رسول خدا کرتے ہوں وہ مثالی کیوں نہ ہوں گے؟ وہ جن کی تربیت سیدہ عالم کرتی ہوں اور انہوں نے اپنی شخصیت کا رنگ بھرا ہو، خدا کی قسم ان کا ہر رنگ نرالا ہے۔ اس لیے ہم میں سے کوئی بھی آج کے دور میں اور آج کے دور کے بعد قیامت تک اس چیز کو ذہن میں نہیں لا سکتا اور زبان تان دراز نہیں کر سکتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جن کا اپنا ایک مقام ہے، انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عنان حکومت چھین کر لی تھی۔ یہ تصور نہ کرو، کیوں کہ اس سے ہمارے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔